کوئٹہ سے ہماری جمعیت علماء اسلام کے رفقا، آپ سب کا مشکور ہوں، خاص طور پہ صحافی برادری کا۔ یہاں آپ حضرات کے ساتھ ہمارے ساتھی ہیں، حاجی بشیر صاحب ہیں، حاجی آپ کو نام بھول گیا ہوں، حاجی صاحب، حاجی عبداللہ جان صاحب ہیں، حاجی شبنم درازر تو خلجی صاحب، بس وہ زیادہ پھرنے کا یہ فائدہ کہ حاجی قاسم کا نام میں بھول گیا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس طرح کے ساتھی ہیں۔ آج یہ حضرات واشق اور خاران کے ایریا میں ظلم اور جبر کے خلاف آواز بلند کرتے ہوئے انہوں نے جمعیت علماء اسلام کے حق کاروان صحافی برادران و ملک صاحب جنرل سیکرٹری علماء اسلام بلوچستان، باقی جمعیت کے عہدیداران، السلام علیکم۔ ملک صاحب، ہم لوگوں نے میں 85 سے یہی الیکشن کے ساتھ ہوں۔ بہرحال جو یہ سیاست جو ہم لوگوں نے کیا، پچھلے دفعہ ہم مسلم لیگ نون سے ٹکٹ سے مقابلہ کیا تھا اور ملک محمد عمر صاحب جمعیت کا تھا۔ بہرحال لوگوں نے، جتنا ہمارے لوگ تھے، اس لوگوں کا یہی خیالات تھے کہ بھائی آپ اور ملک صاحب دونوں اتفاق کریں۔ وہ نہیں ہو سکا تو 300 ووٹ سے میر مجیب الرحمن ہم لوگوں سے جیتا۔ میر مجیب الرحمن اور اس کا باپ میرے خیال میں یہ تقریباً تیسرا دفعہ ہے، چوتھا ہر الیکشن میں اور ایک پارٹی میں ہے۔ اور ہم لوگوں پہلے مسلم لیگ میں ہوئے ہیں اور ابھی انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام میں شمولیت کیا ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا پریشانی اور غم آج کے بعد آپ کے گلے میں ڈال دیا مولیوم میں، اور انشاءاللہ جتنا کیا ہے ابھی یہ حق کا راستہ ہے، ہم لوگوں نے اختیار کیا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ اللہ ہمارا مدد اور کمک کرے گا انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ جیسا ہمارا میر خدارام صاحب ہے، ملک محمد عمر اور باقی جو ہمارے بیٹے ہیں، دوست عزیز ڈسٹرکٹ واشق کے، اللہ انشاءاللہ کرے ہمارا جیت ہمارا ہوگا انشاءاللہ۔ یہ سیٹ انشاءاللہ جمعیت کا ہوگا، اللہ کرے انشاءاللہ۔ باقی ہم یہ کہیں گے کہ تا قیامت ہم لوگ اسی پارٹی میں رہیں، تا زندہ ہے ہمارا، اور انشاءاللہ اس پارٹی کے لیے کام بھی کریں گے، قربانی بھی دیں گے، اور ہم اور اپنے قوم کے ساتھ، اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ پورا جمعیت میں انشاءاللہ شمولیت کریں گے۔ ایک بابا رحیم، یہاں پہ بیٹھے ہوئے میرے صافی حضرات اور ایڈوکیٹ سکندر صاحب، واشق کے ضلعی صدر مولانا نذیر احمد صاحب، ملک محمد عمر آل عزیز صاحب، اور ٹاؤن بشارت اللہ چیئرمین میر خدا رحیم، اور ہمارے دوست احباب یہاں پہ بیٹھے ہیں، السلام علیکم۔ بٹ صاحب نے کہا، بٹ صاحب یہ ہمارے انشاءاللہ آخری ہے، تا آیات تک کسی جمعیت علماء اسلام میں اور سردار ریکی صاحب رہیں گے انشاءاللہ۔ بٹ صاحب آپ کو یاد آ رہا ہے 2013 میں اسی جگہ میں سردار ریکی نے، نواب ثناء اللہ یہاں پہ تھا، جنرل قادر صاحب یہاں پہ تھا، یہی پریس کلب تھا، یہی صحافی حضرات تھے، سب بیٹھے تھے، ہم لوگوں نے سب مسلم لیگ نون میں شمولیت کے ہزاروں کے تعداد میں۔ سردار ریکی کے 4500 ووٹ تھے،
مجیب صاحب نے داندلی سے جیتا. ملک محمد عمر صاحب جمعیت میں کھڑا تھا 2600 ووٹ تھے بٹ صاحب اس کے. بدقسمتی سے اتفاق نہیں ہو سکا. اللہ غفور رحیم ذات ہے. اس دفعہ سب انشاءاللہ جمعیت کے ساتھ ہے, چاہے جو بھی ہے انشاءاللہ, میر ہے, ملک ہے, وغیرہ ہے. اس دفعہ اگر اللہ نے زندگی دیا انشاءاللہ واشک میں انشاءاللہ رب نے چاہا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ باپ ہے اگر جو بھی انشاءاللہ اس کا صفایا ہوگا انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی دیا. 20-25 سالوں میں واشک میں ظلم ہو رہا ہے بٹ صاحب کام نہیں ہے, کرپشن ہے. ترقیاتی کام نہیں ہے, کرپشن ہے. کاغذی کارروائی ہے مگر کچھ بھی واشک میں نہیں ہے. واشک میں اگر ریکارڈ دیکھا جائے سرسبز و باغات اسلام آباد سے بھی آگے ہے, مگر اب آپ جائیں واشک کی حالت آپ دیکھیں, صحافی حضرات ماشکل کا حالت دیکھیں, واشک اور ناگ اور بیسما کی حالت دیکھیں. ایک MBBS ڈاکٹر آپ کو ڈسٹرکٹ واشک میں نہیں ملے گا, ایک لیڈی ڈاکٹر آپ کو ڈسٹرکٹ واشک میں نہیں ملے گا. سارے بس بیٹھے ہیں اپنے گھروں میں, تنخواہیں لے رہے, کوئی کراچی میں, کوئی کہاں پہ ہیں. انشاءاللہ اس کے انقلاب کے لیے نکلے ہیں رب نے انشاءاللہ, اللہ نے زندگی دیا. نون کی وجہ چھوڑنے کا بٹ صاحب بھی آپ کو بتا رہا ہوں. نون اس وجہ سے سردار ریکی چھوڑ رہا ہے, 2013 میں زلزلہ ہوا ماشکیل میں, آپ لوگ سب صحافیوں کو حضرات, 2013 میں زلزلہ ہوا, 7.1 تھا 7.2 تھا. ماشکیل کے مختلف تقریباً 4-5 ہزار گھریں گر گئے, 20-25 بندے فوت ہو گئے. آخری دم تک میں اور سرداری کی جنرل صاحب نواب ثناء اللہ خدا کے لیے یہ معاوضہ دے دیں, اللہ کے لیے اس روم کے معاوضہ دے دیں. یہ ماشکیل زلزلہ ہوا ہے, آواران اس کے بعد زلزلہ ہوا, آواران کے پیکج پہنچ گئے, آواران کے مراد پہنچ گئے مگر ہمارے آج تک نہیں پہنچے. ہمارے فنڈ اگر ہے یا نہیں ہے, کبھی کہا ہے کبھی کہے نہیں ہے. ماشکیل کا بلیک ٹاپ روڈ تو ہم لوگ بتا رہے تھے, واشک کے مسئلے مسائل بتا رہے تھے, کچھ بھی نہیں ہو سکا, کچھ بھی نہیں ہو سکا. ہم لوگ اس وجہ سے مایوس ہو کے جمعیت علماء اسلام میں ہزاروں کی تعداد سے میں اور سردار صاحب انشاءاللہ شمولیت کے, اور رب نے انشاءاللہ زندگی دیا آخر دم تک کہ ہمارے آخری پارٹی اور آخری دم تک تایات اسی پارٹی میں رہیں گے. وہ آخر دعوانا الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ملک سکندر خان صاحب صوبائی جنرل سیکریٹری بلوچستان, اور ہمارے صحافی حضرات اور دوسرے جو ہمارے ساتھی ہیں جمعیت علماء اسلام کے, ہم اپنے معتبرین اور اپنے علاقے کے زعماء جناب سردار عبدالرشید ریکی صاحب, جناب میر زابد ریکی صاحب اور اس کے جتنے رفقاء اور قوم ہیں, انہوں نے متفقہ صورت پہ کاروان حق جمعیت علماء اسلام میں شمولیت اختیار کیا. یقیناً انہوں نے یہ بات سمجھ لیا کہ اگر جرم یعنی ظلم اور جبر کا دور کرنے کا سبب اور ذریعہ وہ صرف جمعیت علماء اسلام ہے, کہ جس کی منشور ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام, اللہ کی عبادت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, اور ہر ظالم سے بغاوت, ہر مظلوم کی حمایت, اور پوری انسانیت کی بلا تفریق خدمت. یہ سمجھ کر اچھا فیصلہ کیا جمعیت علماء اسلام میں شمولیت اختیار کی. لہٰذا میں اپنے ان بزرگوں کی, اپنے زعماء کی دل کی گہرائیوں سے جمعیت علماء اسلام ضلع واشک کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں, اور میرا دعا ہے کہ اللہ پاک جل جلالہ ان کو ہمیشہ جمعیت علماء اسلام میں ثابت قدم رکھے اور ہمیشہ جمعیت علماء اسلام کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجد علينا إنك أنت جواد كريم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم. یا اللہ یہ ہمارے بزرگ، یہ ہمارے دوست جمعیت علماء اسلام کی حق کاروان میں آج شمولیت اختیار کی، یا اللہ ان کی اس شمولیت کو قبول فرما. یا اللہ پورا دنیا کے لیے ہدایت کا سبب اور ذریعہ فرما. یا اللہ ہمارے ان بھائیوں کو استقامت اور اخلاص ہمیشہ کے لیے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، اور جمعیت علماء اسلام میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ. آپ حضرات کی بھی حاضر ہیں. خیر مبارک